پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، پیرس کلب کے قرضوں کے علاوہ تقریباً 27 بلین ڈالر کے قرض کو ری شیڈول کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان منہ بند رکھیں، IMF کو ہینڈل کرنا میرا کام ہے، مفتاح اسماعیل کا نہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے ترتیب ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک کانگریس نیشنل کیمپین کمیٹی میں خطاب کے دوران روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ کہا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے اور پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان سے متعلق ریمارکس پر رد عمل دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے سینئر آفیسر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سمجھنا مشکل ہے کہ صدر بائیڈن نے غیر ضروری ریمارکس کس تناظر میں دیے۔ کہا، متعدد امریکی صدور اور امریکی حکومت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی سیکیورٹی اور کنٹرول کو ہمیشہ مؤثر اور معیاری قرار دے دیا۔ ورلڈ بینک کی پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ ورلڈ بینک نے صحت، خوراک، رہائش اور نقد امداد کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ ورلڈ بینک نے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔ عالمی بینک کے صدر نے کہا کہ ریفارم سے معیشت مستحکم ہوگی۔ ضمنی الیکشن کا دنگل کل سجے گا۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پولنگ صبح 8 بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ رینجرز، FC اور پاک فوج کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نشتر اسپتال واقعے پر وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا بیان سامنے آ گیا۔ یاسمین راشد نے کہا کہ اگر لاوارث شخص کے ورثاء 5-6 ماہ تک رابطہ نہ کریں تو لاش کو میڈیکل کالجز کے اناٹومی ڈپارٹمنٹ کو منتقل کر دیا جاتا ہے اور میڈیکل طلبہ اس لاش پر تربیت حاصل کرتے ہیں، جبکہ لاش کی باقیات کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کہا کہ افسوس کے لاوارث لاش کی تجہیز و تکفین کے لیے کوئی ٹھوس SOPs نہیں بن سکے۔ وزیر صحت نے بتایا کہ ملتان کے واقعے پر 5 رکنی کمیٹی بنا دی۔ ترکیہ کے شمالی صوبے باٹن میں کوئلے کی کان میں ہونے والے دھماکے میں 25 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے کے بعد کان سے 11 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دھماکہ کوئلے کی کان کے داخلی راستے میں 300 میٹر نیچے ٹرانسفارمر پھٹنے سے ہوا۔ دھماکے کے وقت کان میں 110 کارکن کام کر رہے تھے۔ کارکن دھماکے کے بعد کان سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ مسجد میں قاتلانہ حملہ، سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جاں بحق۔ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزئی مسجد میں دوران نماز قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہوئے۔ اگر نیٹو فورسز نے یوکرین میں براہ راست روسی فوج کے ساتھ لڑائی کی تو پھر عالمی سطح پر تباہی ہوگی۔ قازقستان کے شہر آستانہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اور السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان 27 ارب ڈالر کے دو طرفہ قرضوں کو ری شیڈیول کرانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پیرس کلب کے قرضوں کے علاوہ تقریباً 27 بلین ڈالرز کے قرض کو ری شیڈیول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان کے موجودہ IMF پروگرام پر دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیلاب سے 32 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ سیلاب کے بعد پاکستان کی بیرونی مالیاتی ضروریات کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ کافی لچکدار ہیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان 27 ارب ڈالر کے دو طرفہ قرضوں کو ری شیڈیول کرانا چاہتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے رائٹرز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پیرس کلب کے قرضوں کے علاوہ تقریباً 27 بلین ڈالرز کے قرض کو ری شیڈیول کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ پاکستان کے موجودہ IMF پروگرام دوبارہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ سیلاب سے 32 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ سیلاب کے بعد پاکستان کی بیرونی مالیاتی ضروریات کرنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ کافی لچکدار ہیں۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں پر پولنگ کے لیے میدان کل سجے گا، جہاں کئی نشستوں پر کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ NA-22 مردان کی نشست PTI کے علی محمد خان کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ ضمنی الیکشن میں چیئرمین PTI عمران خان خود اس حلقے سے امیدوار ہیں۔ NA-22 پر JUI کے مولانا قاسم اور جماعت اسلامی کے عبدالواسع عمران خان کے مد مقابل ہیں۔ یہاں کل رجسٹر ووٹوں کی تعداد 4,71,184 ہے۔ کراچی، فیصل آباد، پشاور سمیت 7 حلقوں سے عمران خان امیدوار ہیں۔ ملتان میں شاہ محمود قریشی کی بیٹی اور یوسف رضا گیلانی کے بیٹے میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر زور کا جوڑ پڑے گا۔ خانیوال، شیخ پورہ اور چشتیاں کے صوبائی حلقوں میں بھی پولنگ اتوار کو ہوگی۔ NA-24 چارسدہ کی نشست پر PTI کے امیدوار فضل محمد کے مستعفی ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ چیئرمین PTI عمران خان اس حلقے سے بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ANP کے احمد ولی خان اور جماعت اسلامی کے مجیب الرحمان بھی اہم امیدوار ہیں۔ اس حلقے میں کل رجسٹر ووٹرز کی تعداد 5,26,862 ہے۔ NA-157 ملتان کی نشست پر زین قریشی کا صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھانے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ زین قریشی ضمنی انتخابات میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر PB 217 پر منتخب ہو گئے تھے۔ NA-157 سے 8 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ PTI کے مہربان قریشی اور PDM کی حمایت یافتہ علی موسیٰ گیلانی میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ تحریک لبیک کے امیدوار طاہر احمد اور 5 دیگر آزاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں۔ NA-108 فیصل آباد کے نشست پر PTI کے رکن اسمبلی فاروق حبیب کے مستعفی ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ PTI چیئرمین عمران خان خود اس حلقے سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر عابد شیر علی PDM کے امیدوار کے طور پر عمران خان کے مد مقابل ہیں۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزئی مسجد میں دوران نماز قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیوی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع خاران میں سابق چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی پر دوران نماز عشاء مسجد میں فائرنگ کی گئی۔ شدید زخمی حالت میں ان کو سول اسپتال خاران منتقل کیا گیا۔ DI خان رکشہ ڈویژن کے مطابق سابق چیف جسٹس محمد نور خان مسکانزئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزئی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سابق چیف جسٹس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ محمد نور مسکانزئی کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ امن دشمنوں کے بزدلانہ حملے قوم کو مروب نہیں کر سکتے۔ شہید جسٹس ریٹائرڈ محمد نور مسکانزئی ایک بہادر اور نڈر جج تھے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ سابق چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ محمد نور مسکانزئی مسجد میں دوران نماز قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیوی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع خاران میں سابق چیف جسٹس بلوچستان محمد نور مسکانزئی پر دوران نماز حملہ کیا گیا، جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ جب ان پر حملہ کیا گیا تو ان کو شدید زخمی حالت میں سول اسپتال خاران منتقل کیا گیا۔
ڈی آئی خان رشکان ڈویژن کے مطابق سابق چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ کوئٹہ میں فائرنگ سے قتل ہونے والے بلوچستان کے سابق چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی کے قتل کا مقدمہ ابھی تک درج نہ ہو سکا۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس کے لواحقین جنازے اور تدفین میں مصروف ہیں۔ پولیس حکام نے کہا کہ سابق چیف جسٹس پر فائرنگ کے واقعہ کی مزید تفتیش جاری ہے۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے نور محمد مسکانزئی پر حملے سے متعلق ڈی سی سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ کوئٹہ میں فائرنگ سے قتل ہونے والے بلوچستان کے سابق چیف جسٹس محمد نور مسکانزئی کے قتل کا مقدمہ ابھی تک درج نہ ہو سکا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق سابق چیف جسٹس کے لواحقین جنازے اور تدفین میں مصروف ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ سابق چیف جسٹس پر فائرنگ کے واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ صوبائی مشیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے نور محمد مسکانزئی پر حملے سے متعلق ڈی سی سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک کانگریس نیشنل کیمپین کے خطاب میں کہا کہ روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈیموکریٹک کانگریس کیمپین کے کمیٹی کے خطاب کے دوران روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو لپیٹ میں لے لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بے قاعدہ ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے پاکستان سے متعلق ریمارکس پر وزارت خارجہ کے سینئر آفیسر کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ وزارت خارجہ کے سینئر آفیسر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ صدر جو بائیڈن نے غیر ضروری ریمارکس کس تناظر میں دیے۔ سینئر آفیسر نے وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ متعدد امریکی صدور اور امریکی حکومت نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی سیکیورٹی اور کنٹرول کو ہمیشہ مؤثر اور معیاری قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے ڈیموکریٹک کانگریس کمیٹی میں کہا کہ روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے امریکہ کے صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہرزہ سرائی اور اب پھر پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیان دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام نہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا امریکی صدر کے بیان پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے امریکی صدر کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ چند دن پہلے سعودی عرب کے بارے میں ہرزہ سرائی اور اب پاکستان پر غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لگتا ہے کہ بائیڈن امریکی عوام میں گرتی ہوئی اپنی ساکھ سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر پاکستان کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات واپس لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری موجودہ لیڈرشپ کمزور ہو سکتی ہے لیکن عوام کمزور نہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। आपको बताएं, वर्ल्ड बैंक ने सेहत, खुराक, रिहाइश और नकद इमदाद के लिए पाकिस्तान से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाले जानी व माली नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। वर्ल्ड बैंक के सदर ने मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर मखसूस रिफॉर्म्स के नफाज पर जोर देते हुए कहा कि मालियाती और तवानाई के शोबों में रिफॉर्म्स पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। आलमी बैंक के सदर का कहना था कि रिफॉर्म से मईशत मुस्तहकम होगी, पायदार तरक्की की बुनियाद बनेगी। ऐसी काबिल अमल पॉलिसियाँ अहम हैं जो मुआशी इस्तेहकाम लाएँ। उन्होंने कहा कि काबिल अमल इक़्तिसादी पॉलिसियाँ मंडी में एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि वर्ल्ड बैंक ने सेहत, खुराक, रिहाइश और नकद इमदाद के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाले जानी व माली नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। वर्ल्ड बैंक के सदर ने मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत पर मखसूस रिफॉर्म्स के नफाज पर जोर देते हुए कहा कि मालियाती और तवानाई के शोबों में रिफॉर्म्स पर तवज्जो मरकूज रखी जाए। आलमी बैंक के सदर का कहना था कि रिफॉर्म से मईशत मुस्तहकम होगी, पायदार तरक्की की बुनियाद बनेगी। ऐसी काबिल अमल पॉलिसियाँ अहम हैं जो मुआशी इस्तेहकाम लाएँ। उन्होंने कहा कि काबिल अमल इक़्तिसादी पॉलिसियाँ मंडी में एतमाद बहाल करने के लिए ज़रूरी हैं। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने निश्तर अस्पताल के मामले पर बयान जारी कर दिया। यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर लावारिस शख्स के वरसा 5-6 माह तक रब्ता न करें तो लाश को मेडिकल कॉलेज के ऑटोनॉमी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाता है और मेडिकल तलबा इस लाश पर तरबियत हासिल करते हैं, जबकि लाश की बाकियात को दफन कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अफसोस के लावारिस लाश की तजहीज़ व तकफीन के लिए कोई भी ठोस SOPs न बन सके। वज़ीर सेहत ने बताया कि मुल्तान के वाक़े पर 5 रुकनी कमेटी बना दी है। आपको बताएं कि वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने निश्तर अस्पताल के मामले पर बयान जारी किया है। यास्मीन राशिद ने कहा कि अगर लावारिस शख्स की वरसा 5 से 6 माह तक रब्ता न करें तो लाश मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दी जाती है और मेडिकल तलबा इस लाश पर तरबियत हासिल करते हैं, जबकि लाश के बाकियात को दफन कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अफसोस के लावारिस लाश की तजहीज़ व तकफीन के लिए कोई ठोस SOPs न बन सके। वज़ीर सेहत ने बताया कि मुल्तान के वाक़े पर 5 रुकनी कमेटी बना दी है। मुल्तान निश्तर अस्पताल में छत पर लाश मिलने का मामला सामने आने के बाद मारूफ समाजी रहनुमा फैसल ईदी ने लावारिस लाश वसूल करने का तरीक़ाकार बता दिया। मारूफ समाजी कारकुन फैसल ईदी का कहना है कि निश्तर अस्पताल नहीं, पुलिस हमें लावारिस लाशें देती है। पुलिस लिख कर देती है कि लाश रखें या अमानतन तदफीन कर दें। फैसल ईदी ने कहा कि लावारिस लाश की तस्वीर बना कर रखते हैं, शनाख्त होने पर पुलिस की इजाज़त से लाश देते हैं। 11 माह में 155 लाशें दफनाई हैं। समाजी रहनुमा ने कहा कि हमने निश्तर अस्पताल को लाशों की तदफीन से मना नहीं किया, आज भी निश्तर अस्पताल में लाशों की तदफीन के लिए रब्ता किया था। फैसल ईदी ने कहा कि निश्तर अस्पताल लाशें स्टूडेंट्स के सीखने के लिए रखता है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार थमने लगे, मस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी हो रही है। कौमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,768 टेस्ट किए गए, जिनमें से 36 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए। NIS के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.33% रही, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई भी हलाकत नहीं हुई। कौमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार 27 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। आपको कोरोना के हवाले से अपडेट करें कि मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार थमने लगे, मस्बत केसेस की शरह में वाज़ेह कमी हो रही है। कौमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 10,768 टेस्ट किए गए, जिनमें से 36 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए। NIS के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.33% रही, जबकि 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई भी हलाकत नहीं हुई। कौमी इदारा बराए सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के शिकार 27 मरीज़ों की हालत अभी तक तशवीशनाक है।
امریکی کانگریس میں پاکستان کا کس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ امریکہ کے ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سردیوں میں متاثرین کو درپیش مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے امدادی سامان کا ایک کنٹینر روانہ کیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں رکن کانگریس شیلا جیکسن نے کہا کہ مزید امریکی امداد کی فراہمی کی کوشش جاری رکھی جائے گی۔ تقریب میں پاکستانی قونصل جنرل ابرار ہاشمی، پولیس چیف ہیوسٹن یاسر بشیر، میئر ہیوسٹن کے نمائندے کرس اولس اور الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف کے کوارڈینیٹر سعید شیخ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آئندہ چند ماہ میں مزید 2 کنٹینرز پاکستان روانہ کیے جائیں گے۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ امریکی کانگریس میں پاکستان پاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکہ کے ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سردیوں میں سیلاب متاثرین کو درپیش مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے امدادی سامان کا ایک کنٹینر روانہ کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رکن کانگریس شیلا جیکسن نے مزید کہا کہ امریکی امداد کی فراہمی کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ تقریب میں پاکستانی قونصل جنرل ابرار ہاشمی، پولیس چیف ہیوسٹن یاسر بشیر، میئر ہیوسٹن کے نمائندے کرس اولس اور الائنس فار ڈیزاسٹر ریلیف کے کوارڈینیٹر سعید شیخ بھی موجود تھے۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ آئندہ چند ماہ میں مزید 2 کنٹینرز پاکستان روانہ کیے جائیں گے۔ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان آنے والے برطانوی وزیر لارڈ طارق احمد نے کہا کہ برطانوی حکومت سیلاب متاثرین کی امداد میں مزید اضافہ کرے گی۔ لارڈ طارق نے کہا کہ ان کے پاکستان کے دورے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ پاکستان میں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہت اہم اور ضروری ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاکستان آنے والے برطانوی وزیر لارڈ طارق نے کہا کہ برطانوی حکومت سیلاب متاثرین کی امداد میں مزید اضافہ کرے گی۔ لارڈ طارق احمد کا کہنا تھا کہ پاکستان کے دورے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ سمجھ سکیں کہ پاکستان کے اس وقت کیا ضروریات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات بہت ضروری اور اہم ہیں۔ سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں وبائی امراض نے ڈیرے ڈال لیے۔ کمبر میں ملیریا، گیسٹرو اور غذائی قلت کی کمی کے باعث 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں سیلاب متاثرین کی مشکلات کم نہیں ہو رہیں۔ ریلیف کیمپس میں امراض سے اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ضلع کمبر شہادات کوت میں 48 گھنٹوں کے دوران ملیریا، گیسٹرو اور غذائیت کی کمی کی وجہ سے 2 بچوں سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ سندھ میں سیلاب متاثرین مشکلات کا شکار ہیں۔ ریلیف کیمپوں میں بنیادی سہولیات کی بھی کمی ہے۔ خوراک کے ساتھ ساتھ ادویات کی بھی قلت ہے۔ کمبر شہادات کوٹ میں ریلیف کیمپوں میں سینکڑوں متاثرین گیسٹرو اور ملیریا کا شکار ہیں۔ مناسب طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے 48 گھنٹوں میں 2 بچوں سمیت 3 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 4 سالہ بچی عبدالجبارہ، 2 سالہ عرفان علی اور 50 سالہ حب علی چانڈیوں کا انتقال ہوا۔ صرف ضلع کمبر شہادات کوٹ میں 2-2.5 ماہ کے دوران بیماریوں سے اس سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ متاثرین شکوہ کرتے ہیں کہ ریلیف کیمپوں میں خوراک اور طبی سہولیات کی شدید کمی ہے۔ چشتیاں تھانہ شہر فرید کے حدود بستی سوڈھا میں 50 سالہ شخص کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول 5 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ چشتیاں تھانہ شہر فرید کی حدود بستی سوڈھا میں 50 سالہ شخص کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول 5 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال منتقل کر کے کارروائی شروع کر دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے طاہر الحسن سے۔ جی طاہر، بتائے گا کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا، کیا وجوہات ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ افسوسناک واقعہ چشتیاں تھانہ شہر کی حدود بستی سوڈھا میں پیش ہے، جہاں پر 4 نامعلوم افراد اسلحے کے زور پر ایک گھر میں داخل ہوتے ہیں اور 18 سالہ لڑکی کو اغوا کرنے کے لیے، جس کی مزاحمت کرنے پر 50 سالہ لڑکی کے باپ محمد ارشاد کو 3 فائر کر کے قتل کرتے ہوئے زبردستی لڑکی کو گھر سے اٹھا کر لے گئے۔
थाना शहर फरीद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। क्राइम सीन टीम मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ है। बताते चले कि ये माता जेडे को करीब इतलायात मिली है कि लड़की के शोर और वेला करने पर अहल इलाका के मौका पर पहुंचने पर मुल्जमान लड़की को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त 50 साल मोहम्मद अरशाद के नाम से हुई है, जो कि बस्ती सोडा का रिहायशी था और 5 बच्चों का बाप था। थाना शहर फरीद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी है। जबकि इस हवाले से मजीद हमारी SHO थाना शहर फरीद राव शाहिद अमीन से बात हुई तो उनका कहना था कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी ताहिरुल हसन, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मंगला के यूटिलिटी स्टोर्स पर ऑयल, घी और दालों की कीमतों में कमी के साथ साथ चाय, दूध, टूथपेस्ट, साबुन, शहद की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, बताएगा कि कौन कौन सी अशिया की चीज़ों में कमी की गई कीमतों में और किन किन अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। बिल्कुल ऐसा ही हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोरों पर दालों और घी और ऑयल की कीमतों में कमी तो की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा भी कर दिया गया है। बात करें घी की तो ब्रांड घी 10 रुपये की कमी से नई कीमत 520 रुपये फ़ी किलो और कुकिंग ऑयल की 10 रुपये की कमी से नई कीमत 532 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई है। इसी तरह दाल चना 245 रुपये कमी से 230 रुपये, सफ़ेद चना 320 रुपये की कमी से 305 रुपये, दाल माश 410 रुपये की कमी से 380 रुपये और दाल मूंग 260 रुपये की कमी से 245 रुपये और दाल मसूर 310 रुपये की कमी से 290 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा चाय, दूध, पेस्ट, क्रीम, साबुन और शहद की कीमतों में इजाफा भी किया गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ऑयल और दाल की कीमतों में कमी तो की गई है, मगर जिन चीज़ों पर यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी दी जाती है वो आवाम की पहुंच से बाहर हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल सादिकाबाद में शाफी महशर की वलादत की खुशी में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस बानी अवैसिया फाउंडेशन ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन ने खुसूसी खिताब किया। मज़ीद जानते हैं अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। चौक बहादुरपुर में ओवैसिया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 12 रबीउल अव्वल ताजदार अरब व अजम की विलादत का जश्न शायान शान तरीके से मनाने के हवाले से अजीम शान मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आस्ताना ओवैसिया सुल्तानिया शाहपुर शरीफ होपानी ओवैसिया फाउंडेशन हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन ओवैसी ने अपने हज़ारों मुरीदीन से खिताब किया। हज़रत ख्वाजा गुलाम मुहिउद्दीन ओवैसी का कहना था कि हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा सच बोलें। आज का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन है। आज के दिन अगर हम आप सल्लम की एक ही चीज़ पे अगर अमल करना स्टार्ट कर दें, हम कोशिश करें कि हम सच बोलें, तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो सकते हैं। वो बेशक हमारे समाजी प्रॉब्लम्स हों, हमारे माशी प्रॉब्लम्स हों, उनका सलूशन सिर्फ एक है, वो ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में सच को शामिल करें। अगर हम सच बोलेंगे तो ये माशरा तरक्की करेगा, ये माशरा तरक्की करेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, और ये मुल्क तरक्की करेगा तो दुनिया खूबसूरत होगी। दुनिया को खूबसूरत करने के लिए सबसे बेहतरीन जो ज़रिया है वो आप सल्लम की तालीमात पे अमल करना है। आप सल्लम की सबसे बेहतरीन जो तालीम है वो सच बोलना है। हम सबको चाहिए कि अपनी अपनी तरफ से कोशिश करें कि हम सच बोलें। सच बोलेंगे तो हमारे जितने मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरीदी ने मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में खिताब के दौरान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की। फरमाया बस अलबत्ता ज़रूर 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 बदल देंगे हम तेरे किबले को, तरदा जिधर तू राज़ी होगा। मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में हज़रत ख्वाजा मसूद अहमद ओवैसी ने शिरकत की। रूह परवर महफिल मिलाद के दौरान हर तरफ दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद रहीं।
آپ کو بتائیں کہ میاں چنو میں نجی تعلیمی ادارے میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام. طلباء و طالبات نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تقاریر کی. تقریب کے اختتام پر ادارہ کے پرنسپل رؤف چودھری نے کہا کہ کوہ نور نیوز کی محفل میلاد کی بھرپور کوریج قابل ستائش ہے. ہم کوہ نور نیوز کی مزید ترقی کے لیے دعا گو ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ میاں چنو میں نجی تعلیمی ادارے میں محفل میلاد کا اہتمام. طلباء و طالبات نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موضوع پر تقاریر کی. تقریب کے اختتام پر ادارے کے پرنسپل رؤف چودھری نے کہا کہ کوہ نور نیوز کی محفل میلاد میں بھرپور کوریج قابل ستائش ہے. ہم کوہ نور نیوز کی مزید ترقی کے لیے دعا گو ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے. قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقیں یونیسیف کے تعاون سے تربیت دی گئی. مزید جانتے ہیں نوشہرہ سے ماجد خٹک کی اس رپورٹ میں. قدرتی آفات سے نمٹنے، ان سے تحفظ، پیشگی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کے حوالے سے یونیسیف کی جانب سے امپلیمنٹیشن سپورٹ یونٹ کی تعاون سے محکمہ تعلیم کے زیر اہتمام قدرتی آفات کے عالمی دن کے موقع پر نوشہرہ، کوڑا خٹک، صدک بدگرونا اور نادر آباد گرلز بوائز پرائمری اسکول کے بچوں کو خطرات سے نمٹنے اور بچاؤ کے حوالے سے فرضی عملی مشقیں کروائی گئی، جس میں ان کو آفات کے فرضی مناظر دکھا کر ان کو بچاؤ اور ان سے بچنے کے گر دکھائے گئے. Directorate of Elementary and Secondary Education with the financial and technical support of the UNICEF، اس کی تعاون سے ہم یہ دن منا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم نے مختلف اسکولوں میں تقاریب رکھے ہیں تاکہ ہم اس دن کے حوالے سے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کے حوالے سے بچوں کو آگاہ کریں. ان پہ ایک موک ڈرل کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اس موک ڈرل میں بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کسی بھی ناگہانی آفت کا، جیسے زلزلہ ہے، سیلاب ہے، ٹھیک ہے، یا اگر اسکول میں آگ لگ جائے تو کس طرح وہ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں گے اور کس طرح ان کو انیشلی طور پہ ہم فرسٹ ایڈ جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. یہاں پہ جو سیلیبریشن تھا اب انٹرنیشنل ڈے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کا، ٹھیک ہے، تو اس سے کافی حد تک بچوں کو اویئرنیس ملی ہے. اور آج جو یہ ایکٹیویٹی بچوں پہ ارینج ہوئی ہے تو کافی حد تک جو اویئرنیس ان کو ملا اور ہم نے آبزرو کیا کہ کس طرح یہ بچے اگر اس طرح فلڈ کی کوئی سچویشن آ جائے تو کس طرح یہ اپنے آپ کو صرف مقامات پہ لے جائیں گے. آگاہی تقریب کا مقصد ملک میں موسمیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے آفات اور خطرات سے نمٹنے اور عوام کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے حوالے سے آگاہی اور شعور دلانا ہے. تقریب کے آخر میں علامتی واقعہ کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں بچوں نے پلے کارڈ اور سجاول میں سیلاب کے دوران ہونے والے نقصانات کا سروے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 حمیر احمد قریشی کی زیر اہتمام نگرانی تربیت نشست کا اہتمام کیا گیا. مزید جانتے ہیں گلشیر میر کی اس رپورٹ میں. سجاول میں حالیہ شدید بارشوں اور سیلاب کے دوران ضلع سجاول میں ہونے والے نقصانات کا مشترکہ سروے کرنے کے متعلق سجاول میں ایک تربیتی نشست ہوئی. اس پر موقع پر ایڈیشنل کمشنر 2 حمیر احمد قریشی نے مختلف محکموں کی جانب سے نامزد کردہ فیلڈ افسران کو مکانات، فصلوں، زرعی زمینوں اور دیگر انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصانات کے سروے کے لیے متعارف کی گئی ایپ کے طریقہ کار اور استعمال سمیت دیگر معاملات کے متعلق فیلڈ افسران کو تفصیلی آگاہی فراہم کی. انہوں نے کہا کہ فیلڈ افسران کے اختیارات میں مانیٹرنگ اسسٹنٹ بھی رکھے گئے ہیں اور انہیں اس ضمن میں تربیت بھی دی گئی ہے تاکہ وہ ماسٹر ٹرینر کے طور پر کام کر سکیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تمام افسران اور عملہ آپس میں مربوط رابطہ میں رہتے ہوئے ایک ایسی حکومت علمی تشکیل دیں تاکہ متاثرین کی جلد سے جلد اور زیادہ سے زیادہ امداد و بحالی سمیت دیگر تمام انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جا سکیں. تربیتی سیشن میں ضلع کے تمام اسسٹنٹ کمشنر، مختار سپروائزر تپیدار سمیت محکمہ تعلیم، صحت، ریونیو، لوکل گورنمنٹ، مانیٹرنگ اسسٹنٹس اور دیگر مختلف محکموں کے افسران اور عملے نے شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیون شریف میں امداد نہ ملنے پر سیلاب متاثرین سراپا احتجاج. مظاہرین کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی امداد نہیں ملی. مزید جانتے ہیں محمد علی میمن کی اس رپورٹ میں.
शरीफ में सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से ज़िले सदर दरिया खान लगारी, असगर सोलंगी, मोहम्मद नवाज रिंद, मोहम्मद खान सोलंगी और दीगर रहनुमाओं की क़यादत में धमाल चौक से लेकर असिस्टेंट कमिश्नर 7 की ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करके शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि DC जामशोरो, असिस्टेंट कमिश्नर 7 और मुख्तारकार 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी लोगों के आशीर्वाद से लगाई गई हैं, जिन काम में सिर्फ सियासी लोगों की कमदारी करना, गरीबों का माल वडेरों की रिहाइश गाँव पर पहुँचाना, हकीकी मुतासरीन को अपने हक से महरूम रखना है, जो हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। हमारा मुतालबा है कि DC जामशोरो, असिस्टेंट कमिश्नर 7 और मुख्तारकार 7 को फौरी तौर पर हटाया जाए और जो हकीकी मुतासरीन हैं उनको फौरी तौर पर अपना हक दिया जाए, नहीं तो दीगर सूरत में हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। नहीं तो दूसरी सूरत में सिंध यूनाइटेड पार्टी एहतजाज का हक रखती है। कैमरामैन अहमद अली मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन को न्यूज़। गंदम की फसल में इजाफे के हवाले से वर्कशॉप, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के वाइस चांसलर व किसानों की कसीर तादाद में शिरकत। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर महकमा ज़राअत शोबा तोसी जिला हरीपुर में ICT की बुनियाद पर सूबा में ज़री तरक्की व तब्दीली के प्रोजेक्ट के तहत गंदम की फसल में इजाफे के लिए तजावीज़ व सिफारिशात के लिए एक वर्कशॉप मुनक़िद हुई। इस वर्कशॉप में यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के प्रोवाइस चांसलर डॉक्टर आबिद फरीद, ज़री शोबा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इजाज हुसैन शाह, ज़री तहक़ीक़ाती इदारा बफा के डायरेक्टर आसिफ रहमान खान, जिला हरीपुर के महकमा ज़राअत से मुतल्लिक़ तमाम इदारों, फातिमा फर्टिलाइजर कंपनी के ओहदेदारों के अलावा जिला भर के जमींदारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ज़री माहिरीन और जमींदारों ने गंदम की पैदावार में कमी की वजूहात और इसमें इजाफे के तरीकों पर पुरसैर हासिल गुफ्तगू की। ज़री माहिरीन ने जमींदारों को जदीद ज़री तरीके अपनाने, ज़मीन का तजिया करवाने, मियारी तुखम और मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल के अलावा ज़मीन में फसलों के हेर फेर की सिफारिशात की। वर्कशॉप के इख्तिताम पर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ज़राअत इजाज मलिक ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ज़राअत को बाकायदा तिजारत जानकर किया जाए तो हम ज़रूर सुरखरू हो जाएंगे। राशिद। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर व चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साहिद परवेज वड़ाइज की ज़ेर सदारत BWMC के दफ्तर के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 46वां इजलास डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर व चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी साहिद परवेज वड़ाइज की ज़ेर सदारत BWMC के दफ्तर कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस बुशरा अंजम, इंजीनियर इफ्तिखार हैदर, इंजीनियर अकबर खान, इंजीनियर शारक अख्तर, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट बहावलपुर जमान बटू, CEO कंपनी मोहम्मद नीम अख्तर, सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान कांजू, चीफ नेशनल ऑफिसर कंपनी मोहम्मद इमरान अशरफ, मैनेजर ऑपरेशन मोहम्मद इम्तियाज़ुल्लाह, मैनेजर MIS इरफान महमूद, मैनेजर प्रोक्योरमेंट इरफान अहमद ताज भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बहावलपुर मैनेजमेंट कंपनी के सूबा भर में कारकर्दगी मिसाल यह BWMC के अफसरान व मुलाजमीन इसी दोस्तों जज्बे से काम जारी रखें। उन्होंने हिदायत की कि डेंगू और स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के हिदायत के मुताबिक BWMC मौसर अंदाज में काम करे। इजलास में माल साली 2022-23 के प्रोक्योरमेंट प्लांट की मंजूरी देगी। बोर्ड ऑफ इजलास में बहावलपुर मैनेजमेंट कंपनी के दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन की तकीन और तकीन फंड की रकम 20,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपये करने की भी मंजूरी दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटियाँ BWMC सैलिड वेस्टमेंट कंपनी के लिए NOC हासिल करने की बंद होंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हिदायत दी कि बहावलपुर वेस्टमेंट कंपनी शहर भर की तमाम हाउसिंग सोसाइटियों के साथ साइड वेस्टमेंट की खदमात की फराहमी के लिए मुआहदा करे। बाद डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हमरा कंपनी के कंट्रोल रूम का मुआयना किया। बहावलपुर वेस्टमेंट कंपनी की ऑपरेशनल गाड़ियों की आमदोरफ्त, मुलाजमीन की डिजिटल हाजिरी और वेस्ट कंटेनर्स की मॉनिटरिंग के तरीक़ेकार का जायज़ा लिया और इत्मीनान का इजहार किया। कैमरामैन। एबटाबाद में नए तैनात होने वाले डिप्टी अटॉर्नी जनरल नौमान मलिक एडवोकेट को मुबारकबाद मिलने का सिलसिला जारी है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलवानी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी उबैदुर रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ एबटाबाद में, जहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं नए तैनात होने वाले डिप्टी अटॉर्नी जनरल नौमान मलिक एडवोकेट। मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। आइए उनसे जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या पैगाम देते हैं। जनाब, मैं कोहिनूर न्यूज़ TV का इंतहाई मशकूर हूँ
کہ آپ ہمارے پاس یہاں آئے اور مجھے مبارکباد دی. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں ریسنٹلی جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار منتخب ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ ذمہ داریاں بھی دے دی گئی ہیں, تو میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی یہ دونوں ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے سکوں. اچھا, آپ کے پاس ابھی 2 عہدے ہیں, اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک عہدہ منتخب کرنا پڑتا ہے تو آپ کون سا عہدہ منتخب کرنے میں خوش رہیں گے؟ دیکھیں, میری تو کوشش ہے کہ یہ دونوں عہدے میرے پاس رہیں. اگر خدا نخواستہ مجھے ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا پڑا تو اس میں جو میرا, کیونکہ میں ایک وکیل ہوں اور وکلاء کے ساتھ ہی میرا اڑنا بچھونا ہے, تو میں پہلا عہدہ رکھوں گا. جی ٹھیک ہے, آپ فیڈریشن کے بھی آپ نمائندے ہیں, تو آپ ان کے مسائل کو کم کرنے کے لیے کیا کچھ کوشش کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ فیڈریشن کے تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم ان کے ساتھ میٹنگز کریں اور کوشش کریں کہ جو لٹیگیشن فیڈریشن کے اگینسٹ مختلف ڈپارٹمنٹس میں ہیں ان کو ہم کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور اس کو جلد از جلد ہم ختم کریں انشاءاللہ. جی بالکل, نعمان ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم مسائل کو ہر ممکن صورت میں کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ ترکیہ کے شمالی صوبے بارٹن میں کوئلے کے کان میں ہونے والے دھماکے میں 25 افراد جاں بحق ہو گئے. ترکیہ کے شمالی صوبے بارٹن میں کوئلے کی کان میں دھماکے سے 25 افراد جان کی بازی ہار گئے. دھماکے کے بعد کان سے 11 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دھماکہ کوئلے کی کان کے داخلی راستے میں 300 میٹر نیچے ٹرانسفارمر پھٹنے سے ہوا. دھماکے کے وقت کان میں 110 کارکن کام کر رہے تھے. متعدد کارکن دھماکے کے بعد کان سے نکلنے میں کامیاب ہوئے. بین الاقوامی میڈیا کے مطابق 49 کارکن کان میں اب بھی کان میں پھنسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ ترکیہ کے شمالی صوبے بارٹن میں کوئلے کی کان میں ہونے والے دھماکے میں 25 افراد جاں بحق ہو گئے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے اپنی 28ویں سالگرہ T20 ورلڈ کپ میں شریک ٹیموں کے کپتانوں کے بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ پوری امید ہے مڈل آرڈر ورلڈ کپ میں پرفارم کرے گا. نواز، افتخار، شاداب مڈل آرڈر میں اچھا کھیل پیش کر رہی ہیں. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ورلڈ کپ میں بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے پرعزم ہیں. T20 ورلڈ کپ کے لیے آسٹریلیا میں موجود کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی کرکٹ کھیلیں اور 100% کارکردگی دیں. انہوں نے کہا کہ پوری امید ہے کہ مڈل آرڈر ورلڈ کپ میں پرفارم کرے گا. گزشتہ 2 میچز میں مڈل آرڈر نے اچھی کارکردگی دکھائی. مڈل آرڈر کو ہم بیک کر رہے ہیں. نواز، افتخار اور شاداب مڈل آرڈر میں اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ فینس پاک بھارت میچ کا انتظار کرتے ہیں. ہم گراؤنڈ میں محسوس ہوتے ہیں. فخر زمان کے آنے سے فرق پڑے گا. نیوزی لینڈ سیریز جیتنے سے اعتماد میں اضافہ ہوا. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ اچھے فاسٹ بالر متعارف کرائے ہیں. ہمارے پاس اچھے فاسٹ بالر ہیں. شاہین شاہ افریدی کے ٹیم میں واپس آنے سے فاسٹ بالر اٹیک اور مضبوط ہوگا. قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کو نیوزی لینڈ کی لڑکی نے شادی کی پیشکش کر دی. سوشل میڈیا سائٹس پر شاداب خان اور ایک مداح کے ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے. اس ویڈیو میں شاداب خان کا ٹراؤزر مداح کے ہاتھ میں ہے. نیوزی لینڈ کی مداح خاتون کا انٹرویو میں بتانا ہے کہ شاداب خان انہیں بے حد پسند ہیں کیونکہ وہ ایک بہت اچھا پلیئر ہے اور شاداب خان نے مجھے اپنا ٹراؤزر دیا ہے. وہ شاداب خان سے بہت محبت کرتی ہیں. شاداب خان کی مداح کا مزید کہنا تھا کہ میں نے شاداب خان کو بتایا کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں. گوری مداح کا شاداب خان کے لیے ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ وہ بہت شرمیلے ہیں مگر میں شرمیلی نہیں ہوں. اس سے وائرل ہوتے ہی ویڈیو میں شاداب خان کو خاتون مداح کو اپنا ٹراؤزر دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے جبکہ شاداب خان کی شرٹ ان کے ہاتھ میں ہی ہے. دوسری جانب ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد شاداب خان کو انٹرنیٹ صارفین کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے.
इंटरनेट सारिफीन का कहना है कि पाकिस्तानी लड़कियों के लिए ऑटोग्राफ भी नहीं और गोरियों को शादाब खान ने अपना ट्राउज़र दे दिया। कुछ इंटरनेट सारिफीन की जानिब से शादाब खान के इस रवैये को गैर पेशा वराना करार देते हुए मशवरा दिया कि शादाब खान को गैर मुल्की मुद्दाहों के साथ ऐसा रवैया सेब नहीं देता। I told him I love him and to marry me. He just didn't say anything. He's so shy, but I'm not shy. Like Shadab because he's a really good player. I love him so much. I told him I love him and to marry me. He just didn't say anything. He's so shy, but I'm not shy. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।